نفس کی خواہشات کے اوپر قابو پائے بغیر کامیابی نہیں ہوتی۔ اب کیسے قابو پائیں؟ تو اسی کا نام مجاہدہ ہے۔ حضرات صوفیاء کرام اس کو مجاہدے سے تعبیر کرتے ہیں کہ اس کے لیے کچھ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ مجاہدہ کے معنی محنت، مشقت، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اب اس کوشش کا ایک حصہ وہ بھی ہے جو میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ ناجائز خواہشات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بعض اوقات جائز خواہشات کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، جائز خواہشات کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ اس کو خاص طور پر مجاہدہ کہا جاتا ہے۔ اب جیسے ایک مرتبہ ایک صاحب تھے تو انہوں نے اپنے شیخ کو لکھا کہ جی میرے پاس ریڈیو ہے اور میں بس مجبور ہوں، طبیعت جو ہے وہ مجھے آمادہ کر دیتی ہے، گناہ گانے سنتا ہوں اور خوش قسم کے پروگرام سنتا رہتا ہوں، تو اس کی طرف طبیعت اس سے ہٹتی نہیں ہے۔ اب ریڈیو میں سبھی طرح کے پروگرام آ رہے ہیں، اچھے بھی آ رہے ہیں، برے بھی آ رہے ہیں، آج کے ٹی وی کے اندر بھی یہی صورتحال ہے۔ تو شیخ نے کہا کہ ریڈیو گھر سے نکال دو، علاج اس کا یہ ہے کہ ریڈیو گھر سے نکال دو۔ اب اگرچہ ریڈیو کے ہر پروگرام تو ناجائز نہیں ہوتے تھے، مباح بھی تھے، لیکن وہ شخص چونکہ مبتلا ہو گیا تھا اس طرح کہ اس کے ہوتے ہی وہ لازماً گناہ میں مبتلا ہوتا تھا، تو اس مباح کو بھی چھوڑوا دیا۔ یہ ہے مجاہدہ۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ الحمدللہ کچھ دنوں میں وہ بیماری چلی گئی۔ وہ ریڈیو کی بات تھی، آج ٹی وی کو لے لو، آج موبائل کے لے لو، انٹرنیٹ کو لے لو، تو اس میں ہر کام ناجائز نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکتا اور گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو اس کے لیے انٹرنیٹ رکھنا حرام ہے۔ دوسرے سمجھے کہ میں گناہ کے اندر ضرور مبتلا ہو جاؤں گا، تو اس کا بھی علاج یہ ہے کہ بھئی حرام سے بچنا ہے تو تھوڑا حلال بھی چھوڑنا ہوگا، تھوڑا حلال بھی چھوڑنا ہوگا۔ یہ مجاہدہ ہے۔ حرام خواہشات ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ کچھ مباح کو بھی نہ چھوڑا جائے۔ ایسا کوئی دنیا میں فرشتہ نہیں ملے گا کہ جس کے پاس ایسی حد قائم ہو کہ جہاں ناجائز آیا بس وہاں ختم کر گیا۔ ایسا فرشتہ دنیا میں مشکل سے ملے گا۔ لہذا کچھ نہ کچھ مباحات کو بھی ترک کرنا پڑے گا۔ اسی کا نام مجاہدہ ہے۔ وہ جو میں کل پرسوں آپ حضرت مولانا یعقوب صاحب علیہ کی مثال دے رہا تھا کہ ورق موڑا ہوا ہے گناہ کی طرف، اس کو سیدھا کرنا چاہو نہیں سیدھا ہوتا، اس کو پہلے بائیں طرف موڑو، دوسری طرف موڑو، تو اب سیدھا کرو گے تو سیدھا ہو جائے گا۔ لہذا کچھ مباحات کو بھی ترک کرنا پڑتا ہے۔ اب کتنا کرے کتنا نہ کرے یہ پھر کوئی مرشد، کوئی شیخ، کوئی رہنما وہ فیصلہ کرتا ہے کہ بھئی تمہیں یہاں پر یہ چھوڑنا ہے۔ خود میرے الحمدللہ تجربے میں ہے کہ کئی اپنے ساتھی بڑے سخت روگ میں مبتلا تھا، بڑے سخت بیماریوں میں مبتلا تھا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ان کو بعض اس بیماری تک پہنچنے والے جو مباحات تھے وہ چھڑوا دیے۔ دل پر پتھر رکھنے پڑتے ہیں، دل پر پتھر رکھ کر، لیکن جب کسی کے اندر اخلاص ہوتا ہے، اصلاح کی طلب ہوتی ہے، تو وہ پتھر بھی رکھ لیتا ہے، رکھے اس اور رکھنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے۔ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ تو بعض اوقات مباحات کو بھی ترک کرنا پڑتا ہے تاکہ آدمی معصیت کی طرف نہ جائے۔ اسی کو فقہاء کرام، صوفیاء کرام مجاہدہ کہتے ہیں۔ اب مجاہدہ جو ہے اس کے لیے عام طور سے جو صوفیاء کرام کا مشہور ہے مجاہدہ تقلیل طعام، تقلیل منام، تقلیل کلام، تقلیل اختلاط مع الانام۔ کیا پہلے جو بتائے جاتے تھے کھانا کم کھاؤ، بہت زیادہ مت کھاؤ، سمجھے، بہت زیادہ مت کھاؤ، یہ بھی مجاہدے کا قصہ ہے۔ اب لیکن ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ اللہ تعالیٰ کو درجات بلند فرمائے مجدد ہیں،
ہر زمانے کا جو طبیب ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے لوگوں کے حساب سے علاج تجویز کرتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ آج میں یہ نہیں کہتا کہ کھانا کم کھاؤ. کھانا کم کھانے کا معنی ہے اتنا زیادہ کھانا جو آدمی کو بیماری ڈالتے وہ تو کسی بھی حالت میں نہیں چاہیے، لیکن اتنا کرو کہ جب کھاتے ہوئے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس میں آدمی کو یہ کشمکش ہو جاتی ہے دل میں پیدا، اور کھاؤں کہ نہ کھاؤں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب وہ مرحلہ آ جائے چھوڑ دو، بس اتنا تقریر تھا. ورنہ پچھلے صوفیاء کرام کے یہاں دیکھو مجاہدات میں کیا لکھا ہوا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں زمانے کے لوگوں کے قوا مضبوط تھے، ارادے بھی مضبوط تھے. اب اگر یہ کھانا اس درجے کا کمی کرو گے تو کمزور پڑ جاؤ گے، کمزور پڑ کے جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی نہیں ہوگا. اس واسطے اتنا کر لو، بلکہ یہ کر لو کہ کھاتے ہوئے جب وہ کشمکش پیدا ہو کہ اور کھاؤں یا نہ کھاؤں وہاں چھوڑ دو. تقلیل کلام، تقلیل منام، تقلیل کلام، بات بھی کم. یہ بھی بڑی زبردست تدبیر ہے اصلاح نفس. تقلیل کلام، بات ضرورت کے مطابق کرو. اب اگر فرض کرو کوئی ناجائز بات نہیں تو جائز ہی ہے، حرام مباح ہے، لیکن کیونکہ زبان عادی پڑی ہوئی ہے بے احتیاطی کی، مبالغہ اس سے ہو جاتا ہے، جھوٹ اس سے نکل جاتا ہے، غیبت اس سے ہو جاتی ہے، بہتان اس سے نکل جاتے ہیں، الیاذ باللہ. لہذا روکو اس کو، ضرورت کے وقت بولو، زیادہ بولو ہی مت. اور یہ حدیث کا بھی مضمون ہے، قل خیرا والا فاصمت، یا تو صحیح اچھی بات کہو ورنہ خاموش ہو. فضول کلامی اس سے بڑھ، یہ بھی ہمارے دور کے امراض میں سے ایک بہت بڑا مرض ہے، کثرت کلام. کیوں بھائی؟ یہ جو تم زبان سے بات نکال رہے ہو اس کا ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. جواب دینا ہوگا کیا بولا تھا. بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ بدبو پھیل جاتی ہے. ایک جو لفظ منہ سے نکالا بدبو پھیل گئی سارے میں دنیا میں. تو میرے بھائیوں اس کی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. کبھی اس کے اوپر تو مستقل بات کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہم اپنی زبان کو بچائیں. زبان چل رہی ہے بے تکان، جو منہ میں آیا بول گئے، سوچے بغیر، سمجھے بغیر، تحقیق کیے بغیر. تو یہ تقلیل کلام کا مجاہدہ. تقلیل منام، سونا بھی کم. کتنا کم؟ یہاں پر بھی حضرت حضرت حاکم المقدس صلی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اب کمی نہیں. وہ کہتے ہیں جو 6 گھنٹے صحت کے لیے ضروری ہیں سونا وہ ضرور سو، البتہ اس کے بعد نہ سو. بڑے سو رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کتنا وقت گزر گیا، تو اس کے بعد 6 گھنٹے سے زیادہ نہ سو. اور تقلیل اختلاط مع الانام، یعنی مخلوق کے ساتھ زیادہ میل جول، پبلک ریلیشننگ، سمجھے، جو آج کل ایک مستقل فن ہے اور اس فن کو سیکھا جاتا ہے. بڑا بہترین آدمی سمجھا جاتا ہے جس کی پبلک ریلیشننگ بہت زیادہ ہو، تعلقات بہت بڑے ہوئے ہوں، ہر جگہ سے اپنا کام نکالنا جانتا ہو، وہ بہت بڑا ہنرمند سمجھا جاتا ہے. لیکن صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ اختلاط مع الانام، لہذا لوگوں سے بہت زیادہ ملنے سے پرہیز کرو. اور سمجھ لو یہ بات اچھی طرح کہ یہ سب جو مجاہدات بتائے جا رہے ہیں یہ تربیت کے لیے ہیں، تزکیہ کے لیے ہیں، نفس کو قابو میں کرنے کے لیے ہیں. جب ہو جاتا ہے قابو تو پھر جب قابو میں آ جاتا ہے نفس تو پھر اختلاط مع الانام سے کچھ فرق نہیں پڑتا، کچھ فرق نہیں پڑتا. ہم جیسے طالب علم جو ہے نا وہ بعض اوقات ان کو شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے کہ بھائی دیکھو تبلیغ اور دعوت اور جو ہے وہ دوسروں تک بات پہنچانا اور یہ سب یہ بھی ہمارے فرائض میں سے ہے، لہذا ہم ضرور یہ کام ہمیں کرنا چاہیے. اندر سے جو شیطان ہے اور نفس ہے وہ اپنے آپ کو
پھلاتا رہتا ہے کہ دیکھو میں نے فلاں جگہ تقریر کی، میں نے فلاں جگہ بیان کیا، کیسا اثر ہوا، کیسے لوگ روئے، کیسا لوگوں کو تاثر پیدا ہوا، کیسے، سمجھے؟ اندر سے جو شیطان ہے، وہ اندر کا جو شیطان بیٹھا ہوا ہے، وہ در حقیقت دکھا یہ رہا ہے کہ میں یہ کام دعوت کے لیے کر رہا ہوں، میں تبلیغ کے لیے کر رہا ہوں، میں تعلیم کے لیے کر رہا ہوں. حقیقت میں وہ اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل ہو تاکہ میرے سننے والے زیادہ ہوں، میرے مال تعریف کرنے والے زیادہ ہوں، میری شہرت ہو جائے، میری واہ واہ ہو جائے. ٹھیک ہے؟ اب وہ دل تو اندر سے تو یہ اور ظاہر یہ ہے. تو ایسے آدمی کو حکم دیا جاتا ہے اس کے اختلاط مع الانام چھوڑو، تم ابھی اس قابل نہیں ہو کہ تم تبلیغ اور دعوت کے کام پر نکل کے اور دوسرے لوگوں کے حالات کی اصلاح کرو. ارے پہلے اپنی تو اصلاح کر لو. تو اس کے بعد جب ایک مرتبہ نفس قابو میں آ جاتا ہے، یہ خیالات، یہ جو حب جاہ کے، حب مال کے، حب شہرت کے یہ جو خیالات ہیں یہ دب جاتے ہیں. اس کے بعد پھر اس کے دل سے تقاضا ہوتا ہے کہ میں بات پہنچا دوں کسی جن کو پہنچا سکتا ہوں، اور جس کی تو اس کے نتیجے میں پھر اس کی خوشبو پھیلتی ہے. ہمارے حضرت والا بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ دیکھو جیسے جب پلاؤ پکاتے ہیں یا چاول بناتے ہیں تو جب تک چاول کچے ہوتے ہیں نا تو وہ خوب آواز ہوتا ہے، کھٹ 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 اس میں سے آواز آتی رہتی ہے. جب پانی میں ڈال کے اس کو پکاتے ہیں تو اس میں سے جب چاول جب تک کچے ہیں تو آواز ہے، کھٹ 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 اس میں آواز آ رہی ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو دم نکال دیا جاتا ہے، اس کا ہے نا، دم پہ رکھ دیتے ہیں چاول کو تو دم نکال دیا جاتا ہے. جب دم نکل جاتا ہے تو اس وقت میں چاول پکا بھی ہو جاتا ہے اور وہ اس کی خوشبو پھوٹتی ہے چاروں طرف اس کی خوشبو پھوٹ پڑتی ہے. تو جب تک دم نہیں نکلتا اس وقت تک کھٹکھٹ ہی کرتا رہے گا اور اس کھٹکھٹ کا کسی کو کوئی فائدہ ہوگا نہیں. اور جب ایک مرتبہ دم نکل گیا، دم نکلنے کے بعد پھر اس کی جو خوشبو پھوٹتی ہے، اس کے جو ذائقہ پیدا ہوتا ہے، وہ ساری دنیا کو سیراب کرتا ہے. لہذا یہ تقلیل اختلاط مع الانام، لوگوں کے ساتھ ملنے میں بھی کمی کرنا، یہ تربیت کے مرحلے میں ضروری ہے. سمجھے نا؟ جب تربیت ہو جاتی ہے تو پھر اسے روکے سے نہیں رکتا، پھر اس کی بات روکے سے نہیں رکتی، پھر اس کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلب پر القاء فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے قلب زبان پر جاری فرماتے ہیں، پھر اس کے نتیجے میں وہ لوگوں تک پہنچتا، فائدہ مند ہوتا. لیکن ابتدا میں اس مرحلے سے گزرنا ہو. باتیں کم کرو، لوگوں سے ملو جلو کم. اگر ملو تو ایسے لوگوں سے ملو کہ جن کی صحبت سے فائدہ ہوتا ہو، جن کی صحبت سے دین اپنی طرف منتقل ہوتا ہو، ان سے ملو. باقی لوگوں سے یہ تعلقات بڑھانا، اس کی فکر نہ کرو، اس سے اپنے آپ کو کم کرو. جب اللہ تعالیٰ اس مجاہدے سے گزار دیں گے، اللہ تعالیٰ پختگی پیدا کر دیں گے، چاول پکے ہو جائیں گے، دم ان کا نکل جائے گا، پھر ملتے رہو، جس سے چاہو ملتے رہو، کسی سے کچھ اثر ہوتا نہیں ہے. جو تھا وہ ہے، کسی کے نہ کہنے سے کچھ فرق پڑتا ہے، نہ برائی کرنے سے فرق پڑتا ہے، وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے. حضرت گنگوئی فرماتے ہیں کہ مادح اور ذام یکساں ہو گئے. کوئی تعریف کرے یا برائی کرے، سب برابر. تعریف کرنے والے کی تعریف سے کوئی بہت زیادہ خوشی نہیں ہوتی، برائی کرنے والے کی برائی سے بہت زیادہ غم نہیں ہوتا، دونوں برابر ہو. اللہ تعالیٰ وہ مقام کی رحمت سے ہم سب کو عطا فرمائے. بہرحال بھائی خلاصے کی بات یہ ہے، کہنا کچھ اور چاہتا تھا، بات نہیں اور نکل گئی کہ اصل، لیکن بات ہے بڑی اہم کہ اصل چیز جو ہے وہ خواہشات نفس کو قابو کرنا ہے. یہی جنت کا راستہ ہے. نفلی عبادتیں اپنی جگہ بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہیں، لیکن
اگر ساری زندگی کوئی نفل عبادت نہ کرے تو مواخذہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کا، لیکن گناہ کر لے تو مواخذہ ہوگا۔ تو نفسانی خواہشات کو قابو کرنا اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ آدمی گناہ سے بچے۔ ان کو قابو کرنے کے لیے ذرا ایک مرتبہ تو یہ طے کر لیا جائے کہ بھائی ساری خواہشیں تو پوری ہو نہیں سکتی، لہذا وہ خواہشیں ہم چھوڑیں گے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، ان کو چھوڑیں گے۔ اور ان کو چھوڑنے کے لیے بعض اوقات کچھ جائز خواہشات کو بھی چھوڑنا پڑے گا، اور اس کا طریقہ یہ ہے مشق کا۔ عام آدمی اب وہ یہ تقلیل کلام اور تقلید منام اور تقلیل اختلاط مع الانام اور یہ تو کسی مرشد کی نگرانی میں کرتے ہیں، کسی مرشد کی نگرانی میں کرنے پڑتے ہیں تاکہ آدمی حد میں رہے، ادھر ادھر نہ نکل جائے۔ لیکن ایک بات ایسی بتاتا ہوں کہ جو سب کے لیے کارآمد ہے، کوئی مرشد کی طرف رجوع کرے نہ کرے وہ سب کے لیے کارآمد ہے، وہ یہ کہ جو جائز خواہشات پیدا ہوتی ہیں دل میں، ان میں سے کچھ کو اس نیت سے چھوڑ کرنے کی عادت ڈالو، اس نیت سے چھوڑو کہ بھائی میں اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے عادت ڈالنا چاہتا ہوں کہ اپنے ہر خواہش کو پورا نہ کروں، اس غرض سے آج چھوڑ رہا ہوں۔ فرض کرو ایک خاص چیز کھانے کو دل چاہ رہا ہے، آج سمجھے نا، خاص چیز کوئی کھانے کو دل چاہ رہا ہے، اس کے وسائل بھی مہیا ہے، پیسے بھی موجود ہیں، بازار سے لا بھی سکتے ہیں، گھر میں پکوا بھی سکتے ہیں، لیکن کسی دن اس لیے چھوڑو کہ وہ دل تو چاہ رہا ہے لیکن میں اس لیے چھوڑتا ہوں کہ تاکہ مجھے اپنی ہر خواہش پورا کرنے کی عادت نہ پڑے اور کسی خواہشات کو اللہ کے لیے چھوڑنے کی عادت ڈالوں، اس نیت سے چھوڑ، اس ارادے سے، یا اللہ کے لیے چھوڑا۔ تو مباحات جائز خواہشات کو بھی اس طرح کبھی کبھی جو کیف متفق کسی بھی انشاءاللہ ایک خواہش کی ایک چیز کو چھوڑو گے اور اللہ کے لیے چھوڑو گے، اس نیت سے چھوڑو گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت عطا فرمائیں گے، ضرور عطا فرمائیں گے انشاءاللہ، اور اس کے نتیجے میں جو ناجائز خواہشات ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کا جو میلان ہے اس میں کمی واقع ہو۔ یہ مجاہدہ وہ ہے جو ہر ایک آدمی آرام سے کر سکتا ہے۔